تو جیسے جسمانی بیماریوں سے لڑنے کے لیے اللہ نے ہمارے اندر بیکٹیریا پیدا کیے ہیں نا، ایسے ہی جنات اور شیاطین بھی ہمیں ہر وقت نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، جس کو سائنسدان نہیں مانتے، کیونکہ جنات لیبارٹری کا ٹاپک ہی نہیں ہے، موضوع ہی نہیں ہے۔ انسان مادی چیزوں کے بارے میں غور کر سکتا ہے، جنات کوئی مادی چیز نہیں ہے، اللہ نے آگ سے بنایا ان کو، لہذا وہ انسان کی پہنچ سے کیا ہیں، بالاتر۔ فرشتے بھی انسان کی پہنچ سے اوپر کی چیزیں ہوں۔ اللہ نے بتا دیا میں نے روشنی سے ایک مخلوق پیدا کی جس کو فرشتے کہا جاتا ہے، اور ایک مخلوق میں نے آگ سے پیدا کی ہے جس کو جن کہا جاتا ہے، وہ الگ مخلوق ہے، وہ لیبارٹری میں آ ہی نہیں سکتی، وہ ہاں محسوس ہو سکتی ہے جس کو وہ ٹچ کرے، ٹھیک ہے نا، جس کو نظر آ جائے، جس پہ سوار ہو جائے اس کو محسوس ہوگی، تو وہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ تو اب جنات کی طبیعت میں شر غالب ہے، جنات ہر وقت انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، لیکن اللہ نے جیسے باہر کے بیکٹیریا حملہ کرتے ہیں تو اندر بھی جراثیم رکھے ہوئے ہیں، ایسے ہی باہر کی یہ جو مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی یہ حملہ کرتی ہے، تو اللہ نے اس کے دفاع کے لیے بھی ایسی مخلوق انسان کی حفاظت کے لیے رکھی ہوئی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، جس کو کیا کہا جاتا ہے، فرشتہ، انگلش میں، عربی میں ملائکہ، انگلش میں اینجل کہتے ہیں میرا خیال ہے، اور اردو میں فرشتہ، جس کو ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں پرشتہ کیا کہتے ہیں، پرشتہ، وہ کیا بات کر رہا تھا میں، ہاں، تو فرشتے بچاتے ہیں اللہ کے حکم سے، بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کی حفاظت پہ مامور ہوتے ہیں، اور یہ دن رات یہ چل رہا ہے۔ اچھا بات چل پڑی ہے تو فرشتوں سے ایک دو بات اور یاد آئی، دیکھو جنات کو محبت ہے گندگی سے، اور فرشتوں کو محبت ہے صفائی اور خوشبو۔ فرشتوں کو گندگی سے اتنی نفرت ہے کہ حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے یا نماز کے بعد بیٹھا ہے، نماز پڑھ کے بھی بیٹھا رہے گا تو اس کو ثواب ملتا رہے گا، اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، ما لم یحدث فیہ، جب تک کہ اس کی ہوا خارج نہ ہو۔ اگر ہوا خارج ہوئی فرشتے بوریا بستر لے کے شاٹ، کیونکہ فرشتوں کو بدبو سے کیا ہے، نفرت۔ فرشتوں کی اللہ نے صفت ایسی بنائی ہے، ہر اچھی چیز سے ان کو محبت ہے۔ آپ جب تلاوت کرتے ہیں خاص طور پہ تہجد میں، حدیث میں آتا ہے فرشتے اس تلاوت کو سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں، ایک فرشتہ آتا ہے وہ بتاتا ہے یہاں تلاوت ہو رہی ہے، نماز میں یا تہجد میں تلاوت کر رہا ہے فلاں، دوسرا آتا ہے، تیسرا آتا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان تک فرشتوں کا تانتا بن جاتا ہے، او اتنی فوج جمع ہو جاتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم تو اپنی تلاوت کر رہے ہیں، اتنے فرشتے۔ اور یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تلاوت ہوتی ہے نا، بعض لوگ قرآن خوبصورت پڑھتے ہیں، دل جمی ساتھ پڑھتے ہیں، فرشتے اتنا اس محبت کرتے ہیں اس تلاوت سے کہ فرشتے اپنا منہ اس شخص کے منہ پہ رکھ لیتے ہیں، یعنی اس کے ہونٹوں سے جو تلاوت نکل رہی ہے نا، اپنا منہ اس کے منہ پہ اوپر رکھتے ہیں تاکہ تلاوت کے الفاظ براہ راست ان کے منہ میں جانا شروع ہو جائیں، اتنی محبت کرتے ہیں فرشتے۔ تو اس لیے گھر میں اگر چاہتے ہو نا یہ جیسے بلائیں اور یہ ٹوپی ڈرامے ٹائپ کی جو چیزیں ہیں یہ نہ آیا کریں، تو اس کے لیے عاملوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے گھر میں طہارت کا معمول رکھو۔